اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ کل اس پر کچھ تفصیل ہوئی تھی، اب بیچ قرآنی آیات سے کچھ تشریح باقی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ اصول فقہ یا اصول کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شریعت کے اصول 4 ہیں، شریعت کے دلائل 4 ہیں۔ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث سنت رسول، اور پھر اجماع امت علماء کا اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ اور یہ بھی مسائل میں ہے، عقائد میں قرآن، اس کے بعد حدیث متواتر۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدیث متواتر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو کتاب لکھ رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ یا کوئی بھی محدث ہے اس تک نقل کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، محال ہو، مشکل ہو۔ یہ بندہ خیال کرے بھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے زیادہ لوگ اس کو نقل کرنے والے ہوں، تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اس سے جو کام ہو وہ حدیث مشہور ہے، اور جس کا راوی کہیں ایک ہو تو وہ خبر واحد ہے۔ تو عقائد کے باب میں صرف حدیث متواتر چلے گی، حدیث مشہور یا خبر واحد اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا۔ اور رہ گئی حدیث ضعیف، جس کا کہیں راوی کمزور ہو، یا حدیث موضوع اپنی طرف سے بنائی گئی جھوٹ حدیث، وہ اس سے تو عمل بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث موضوع بیان کرنا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ ساتھ یہ بتائے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدن، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ روایت خود متواتر ہے، یہ من کذب علیہ متعمدن والی۔ تو بہرحال وہ بیان کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اجماع علماء کا قطعی اجماع، اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوگا، باقی خبر واحد یا ضعیف یا موضوع حدیث سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا۔ اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص بندہ کسی کو پیش کرے، کسی عالم امام بزرگ کو، تو یہ اس کو پیش کرنا گویا اس کو خدا کا شریک کرنا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کر لیا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ شریعت مقرر کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، شریعت بنانا، شریعت سازی، قانون سازی یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شریعت کو بیان کرتے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ پر نازل ہوا آپ اس کو بیان کریں گے، تو وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء امت مجتہدین وہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ قیاس وہ بیان کرنے والا ہوتا ہے، حکم کو ثابت نہیں کرنے والا ہوتا۔ اسی طرح قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا اس کو رب بنانا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ اب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پہلے عیسائی تھے، حاتم تائی مشہور بزرگ گزرے، ان کے بیٹے تھے، پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے اشکال کیا، اللہ کے رسول قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور مولویوں کو رب بنا لیا تھا، حالانکہ ہم نے تو کوئی رب نہیں بنایا، تو قرآن ہمارے بارے میں یہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ بتاؤ، قرآن ایک مسئلے کو حلال کہتا ہو، ایک بات کو حلال کہتا ہو، اور تمہارے علماء اس کو حرام کہتے ہوں، تو تم کس کی مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو پھر علماء کی مانتے تھے۔ تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کی بات ماننا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اتخذوا احبارہم، یہ سورہ توبہ ہے آیت 31۔ رب بنا لیا اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون،
اللہ ان کے شریک کرنے سے پاک ہے، تو انہوں نے اپنے علماء اور مولویوں کو رب بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، الہ بنا دیا تھا، اور رب کا شریک بنا لیا تھا۔ یہ 4 فتوے اللہ نے لگائے، اور وہ کرتے کیا تھے کہ اللہ ایک چیز کو حلال کہے، ان کے علماء حرام کہیں، پیر حرام کہیں تو وہ علماء کی مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ ایسے ہی اللہ ایک چیز کو حلال کہے، ان کے علماء پیر حرام کہیں تو ان کی مانتے تھے، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ تو اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کیا کیف تکفرون باللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، یعنی اللہ کی توحید کا، کیونکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، بے جان تھے، کچھ نہیں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں دنیا میں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ اس آیت کا معنی بالکل اسی طرح ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح سورہ حامیم مومن میں اس آیت کے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، کہ کفار جب جہنم میں چلے جائیں گے۔ سورہ حامیم مومن آیت 11 آیت 11 قالوا ربنا امتنا اثنتین، کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 موتیں دیں، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور 2 زندگیاں دیں، ایک موت دنیا سے پہلے جب ہم نہیں تھے، دوسری موت دنیا میں، 2 زندگیاں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پاس اب ہے کوئی نکلنے کا راستہ۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے معنی کیا تھا یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے جو سورہ جاسیہ اور آیت نمبر 26 ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن جمع کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو مرنے کے بعد قیامت کے دن سے پہلے انسان کے جسم میں روح واپس نہیں آتی۔ اس پر یہ آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روحیں قبض کر لیتا ہے موت کے وقت اور نیند کے وقت، دونوں کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سانس بھی لے رہا ہے، اس کا نبض بھی چل رہی ہے، یہ کام سارا ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ سنتا بھی نہیں، سویا ہوا، دیکھتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی ادراک اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک سانس باقی ہے۔ اور جو میت ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی نکل جاتی ہے اور اس کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پس روک لیتا ہے اللہ اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ کب تک روکتا ہے؟ جب تک وہ اس پر موت ہے، جب تک وہ میت ہے اس وقت تک روح رکی رہتی ہے، جب وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا تو روح واپس آ جائے گی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری روح کو اللہ بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقرر وقت تک، جب تک وہ اس کی زندگی ہے، جب زندگی پوری ہو جائے گی تو اس کی روح بھی نکال لی جائے گی۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ تو وہ روکنا کیسا ہے؟ جس طرح سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں ہے، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، کہ اللہ آسمان اور زمین کو گرنے سے روکے ہوئے ہے۔ آسمان نیچے نہیں گر رہا، زمین پانی کے اوپر ہے، پھسل نہیں رہی، یہ جا نہیں رہی۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں ٹل جائیں تو اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی؟ اللہ کے سوا یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر، من دون اللہ، من دون اذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر اوروں کو انہوں نے سفارشی بنا لیا ہے۔ یعنی ایک تو سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی، وہ بالکل جائز ہے، اور ایک سفارش زبردستی طور پر وہ ماننا۔ اور من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا عام ہے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے سوا سارے من دون اللہ میں شامل ہیں۔
اور اللہ کے سوا یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارشی ماننا، اس صورت میں 3 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ایک یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اللہ نے انصاف نہیں کیا اس لیے ہم کسی کو سفارشی بنا رہے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دلا دے، تو یہ بالکل کفری نظریہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے متعلق یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ کو اس کے متعلق علم نہیں ہے، اللہ کو اصل پتہ نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، ہم سفارشی بنا رہے ہیں کہ جو اللہ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے، تو یہ بھی کفری نظریہ ہے۔ تیسری یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی اللہ مانتا بھی ہے اور اللہ کا فیصلہ عدل پر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی موجود ہے جو اللہ کے فیصلے کو موڑ سکتی ہے، جو اللہ کے سامنے اپنا زور چلا سکتی ہے، تو یہ نظریہ بھی کفر ہے۔ قل اولو کانوا لا یملکون، آپ فرما دیں اولو کانوا، اگرچہ ہوں وہ لا یملکون شیئا، نہ مالک ہوں کسی چیز کے، ولا یعقلون، اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ یہ آیت یا تو بتوں کے بارے میں ہے، جو پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے ان کو تم لوگ سفارشی بناتے ہو، حالانکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سفارش کیا بلایا، وہ کیا سفارش کریں گے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ جانتے ہیں، سفارش کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو بتوں کی حقیقت کیا ہے، بتوں کی حقیقت محض پتھر یا لکڑی یا یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بت کی حقیقت یہ ہے کہ پیچھے کوئی بزرگ اور کوئی نیک ہستی، کوئی نبی، کوئی ولی ہوتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس کی صورت اور اس کی شکل بنا لیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، مکہ میں جو بت موجود تھے ان کو جب نکالا تو بخاری شریف میں روایت ہے فیہم سورۃ ابراہیم وفیہم سورۃ اسماعیل، کہ وہ جو مکہ میں 360 بت پڑے تھے ان میں ایک سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی شکل انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی شکل بنائی ہوئی تھی۔ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے اس کی عبادت کرتے ہیں، حضرت مریم کی تصویر اور شکل اور مورتی بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو بھی جتنی یہ تصویریں اور شکلیں بنائی ہیں یہ کسی بزرگوں کی ہوتی ہیں، ورنہ اگر محض پتھر کی عبادت مقصود ہو تو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کون پہاڑوں کی عبادت کرتا ہے، کتنے بڑے بڑے درخت ہیں، درختوں کی کوئی عبادت نہیں کرتا، درختوں سے لکڑی کاٹ کر اس کی مورتی بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں سے ایک پتھر کو اٹھا کر اس کو تراش کر شکل و صورت بنا کر کسی بزرگ کی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اصل عبادت بزرگ کی ہوتی ہے، اس عالم یا پیر یا نیک آدمی کی ہوتی ہے، یہ سامنے محض شکل ہوتی ہے۔ جیسے آج کل کے مشرکین قبروں پہ جاتے ہیں اور وہاں شرک کرتے ہیں، تو وہ قبر کی عبادت نہیں کرتے، ورنہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، ہر قبر پہ تو کوئی نہیں جاتا، خاص قبر پہ جاتے ہیں جو کسی بزرگ اور پیر اور کسی بڑے آدمی کی قبر ہو، تو وہ قبر والے کی عبادت مقصود ہوتی ہے، قبر کی عبادت مقصود نہیں ہوتی۔ تو قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، یا تو یہ بتوں کے بارے میں ہے یا یہ فوت شدہ بزرگوں کے بارے میں ہے، جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کہ کیا تم ان کو سفارشی بناتے ہو حالانکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، فوت ہو جانے والا اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی کفن چوری کرتا ہے کسی میت کا تو اس کو سزا نہیں ہوگی، حد نہیں ہوگی، باقی سزا تو ہوگی، حد نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں؟ میت مالک نہیں ہے، اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو لا یملکون شیئا، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ولا یعقلون، اور نہ کچھ سمجھتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ جو فوت ہو گئے ہیں ہماری قبر پہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، کون سفارش کی درخواست کر رہا ہے کون درخواست نہیں کر رہا، کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں، وہ بالکل نہیں سمجھتے۔ اور سورہ نحل میں تو اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہ ان کو تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ ہم کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ بھی علم نہیں ہے۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 19 ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ ہی جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ عام ہے، انبیاء اولیاء سارے، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ انبیاء کے آخر، سورہ حج کے آخر میں لا یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تو لا یخلقون شیئا۔ اور پھر آگے مزید وضاحت ہے، پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ تو لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، اموات، وہ فوت ہو گئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ غیر احیاء کا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے ان میں روحیں نہیں ہیں،
امواتن وہ فوت ہو گئے، غیر احیاء ان میں جان نہیں ہے، وہ بے جان ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان میں روحیں نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ، تو اوپر آنے والے کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ الہکم الہ واحد، سب کچھ جاننے والا، پیدا کرنے والا اور موت سے پاک الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قرآن سن کر قلوبہم منکرہ، ان کے دل اوپرے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، عجیب ہو جاتے ہیں بھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس قرآن سے بری سمجھتے ہیں۔ اب یہ تکبر یہ ہے نا کہ بندہ حق سمجھ آ جائے، یہ اصل تکبر یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق سمجھ آ جائے لیکن سمجھنے کے باوجود اس کو نہ مانے، یہ اصل تکبر ہے۔ دوسرا معنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یعنی یہ قرآن، اس کے دلائل، قالوا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعہ، آپ کہہ دیں سفارش ساری کی ساری اللہ کی ہے، تو اللہ کے سوا وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اس کے مزید تفصیل سے ذکر کیا سورہ فاطر آیت 13 میں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ ہی رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے اپنے مقرر وقت تک۔ ذالکم اللہ، ان صفتوں والا اللہ، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی حکم چلانے والا ہے، وہی قانون اور شریعت بنانے والا، حلال حرام کرنے والا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو دعاؤں میں، حاجات میں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹھلی اور اس کے اوپر وہ چھلکا جو ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اور اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا نہیں سنتے، تمہاری پکار نہیں سنتے، دور سے پکارو، قریب سے پکارو، قبر کی اوپر دور، جیسے بھی، جس زبان میں بھی، جس وقت بھی، جو بھی پکارو، سلام، دعا، پیغام، سفارش کی درخواست، جو بھی کرو، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر بالفرض والمحال سن لیں، یہ لو سمعوا کا جملہ بالفرض اور محال کے لیے ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام میں تقریباً 17-18 انبیاء کا اور باقی انبیاء کا اجمالاً ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء شرک کر لیں، بالفرض والمحال شرک نہیں کر سکتے، اگر بالفرض کریں تو حبط، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ شرک نہیں کر سکتے، اسی طرح یہاں بھی فوت شدہ لو سمعوا نہیں سن سکتے، اگر بالفرض سن لیں، مستجابوا لکم، تو وہ جواب نہیں دیتے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو شرک کس کو کہا؟ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، اور یہ نظریہ رکھنا کہ وہ ہماری پکار سن رہے ہیں، اس کو اللہ نے شرک کہا، اس کا وہ قیامت کے دن انکار کریں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5-6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں بھی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑا کون گمراہ ہے؟ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے، من، ان لوگوں کو، لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ بتوں کے بارے میں آیت بالکل نہیں ہے، کیوں؟ من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، علماء سمجھتے ہیں، لا یستجیب یہ بھی ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وہم یہ بھی ذوی العقول کے لیے، عن دعائہم غافلون یہ بھی ذوی العقول کے لیے۔ حشر الناس، الناس کون ہیں؟ لوگ ہیں، انسان ہیں، پتھر نہیں ہیں۔ کانوا لہم اعدا، کانوا ذوی العقول کے لیے، اعدان دشمن ہو جائیں گے، تو پتھر دشمن نہیں ہوتے، انسان دشمن ہوتے ہیں۔ حشرا جب جمع کیا جائے گا تو جمع پتھروں کو نہیں کیا جائے گا، انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ وکانوا بعباد، وکانوا پھر ذوی العقول کے لیے، کافرین یہ بھی جمع مذکر ذوی العقول کے لیے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں بالکل نہیں ہے، یہ انبیاء، اولیاء، نیک لوگ جو فوت ہو گئے ہیں، جن کو لوگ پکارتے ہیں اور درخواستیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں۔ ومن اضل،
کون بڑا گمراہ ہے ممن اس شخص سے یدعو من دون اللہ جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان ہستیوں کو لا یستجیب لہ جو اس کو جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک وہم عن دعائہم غافلون اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانوا لہم اعداء تو ہو جائیں گے وہ یعنی جن کی عبادت کی گئی ہے دشمن عبادت کرنے والوں کے معبود عابدین کے دشمن ہو جائیں گے وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے وہ کہیں گے ہماری عبادت انہوں نے نہیں کی ہمیں پکارا ہی نہیں ہم سے درخواست ہی نہیں کی ہم سے اولاد ہی نہیں مانگی ہم سے صحت ہی طلب نہیں کی ہمارا نام ہی نہیں لیا ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان کو تو وہ اس بات کا انکار کر دیں گے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا سورہ فاطر اس میں یہ بھی ہے کہ جب فوت ہو جاتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا نہ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں نہ دنیا والوں کی سنتے ہیں نہ دنیا والوں کو جانتے پہچانتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں یہ آیات سورہ فاطر کی وما یستوی الاعمی والبصیر پہلے اللہ نے تمہید باندھی یہ چند جو مسلم چیزیں پہلے وہ سمجھائیں وما یستوی الاعمی والبصیر نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا ہر بندہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں ولا الظلمات ولا النور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے ہر بندہ سمجھتا ہے ولا الظل ولا الحرور سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہیں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا فوت شدہ ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے زندوں کو نہیں دفن کیا جاتا جو فوت ہو گئے ان کو دفن کیا جاتا ہے زندوں کی میراث نہیں تقسیم ہوتی فوت شدہ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے زندوں کی بیویاں بیوہ نہیں ہوتی زندوں کی بچے یتیم نہیں ہوتے یہ سارے احکام مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں زندے سنتے دیکھتے جانتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور جو مردے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ کی قدرت ہے اللہ جسے چاہے سنا دے اللہ قادر ہے پتھر کو سنائے لکڑی کو سنائے جس چیز کو سنائے اللہ قادر ہے لیکن قانون یہ ہے کہ کوئی جو فوت ہو گئے ہیں وہ نہیں سنتے وما انت بمسمع من فی القبور نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں اور یہی مسئلہ بیان کیا ہے سورہ روم میں بھی اور سورہ روم آیت 52 انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور جو بہرا ہے اس کو بھی نہیں سنا سکتے اب اگر کوئی معنی یہ کرے بھی آپ سنا نہیں سکتے وہ سنتے ہیں تو پھر آگے ہی لفظ موجود ہے ولا تسمع الصم آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے حالانکہ یہ مطلب تو نہیں کہ بہرا سنتا ہے آپ سنا نہیں سکتے تو بہرا بھی نہیں سنتا اس میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں اسی طرح سورہ نمل آیت 80 اس میں بھی یہ مسئلہ بیان ہے انکا لا تسمع الموتى مردے دیکھتے بھی نہیں ہیں سورہ حامیم مومن آیت نمبر 77 سورہ رعد آیت 40 سورہ یونس آیت 46 ان تینوں آیات میں یہ مسئلہ بیان ہے اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین کے بارے میں یا تو ہم چاہیں ان کو عذاب دیں آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں اما نرینک یا تو ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا آپ کی زندگی میں او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں حالانکہ دیکھنے کے مقابلے میں نہ دیکھنا آتا ہے یا تو ہم دکھائیں یا نہ دکھائیں تو اللہ نے نہ دیکھنے کی جگہ وفات کو رکھ دیا تو یہ مسئلہ اتنا قطعی ہے کہ فوت ہونے والے دنیا والوں کو نہیں دیکھتے کہ اس کی جگہ وفات کو رکھ دیا یا تو ہم دکھائیں یا وفات دے دیں کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے جیسے حدیث میں بھی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے مسائل سیکھ لو ہو سکتا ہے آج کے اس کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں میں تم سے نہ مل سکوں میری ملاقات نہ ہو ایسے ایک بڑھیا آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا کل میں مسئلہ بتاؤں گا تو اس عورت نے کہا اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں
یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ تو یہی ہوں گے، آپ زندہ ہیں تب بھی یہی ہیں، فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گیا تب بھی آپ یہی ہوں گے، میں مسئلہ پوچھ لوں گی، قبر پہ آ کے پوچھ لوں گی، نہیں۔ فرمایا اگر آپ نہ ہوئے تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابوبکر صدیق کے پاس جانا، ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا، پھر میں مسئلہ نہیں بتا سکوں گا۔ اسی طرح مردے بولتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 111 اور سورہ رعد آیت 31، یہ آیت آتی ہے وَلَوْ أَنَّنَا، یہ 8واں پارہ بالکل شروع ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگے، وہی وَلَوْ ہے، وہ جو لہاں تھا وَلَوْ سَمِعُوا لَوْ أَشْرَكُوا لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اگر ہم فرشتے اتاریں اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں تو پھر ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قطعت بِهِ الْأَرْضُ او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ ایسا کریں ہمارے باپ دادوں کو زندہ کریں اور وہ ہم سے باتیں کریں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کو زندہ کر بھی دیں اور وہ ان سے باتیں کرنے بھی لگیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو گویا مردے جو ہیں فوت شدہ وہ نہیں بولتے، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ باقی حیات تو وہ ثابت ہے برزخی حیات انبیاء شہداء کی، جیسے سورہ بقرہ آیت 154، سورہ آل عمران آیت 169، اس میں ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور سورہ بقرہ میں بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تو وہ زندہ ہیں۔ اب وہ کیسے زندہ ہیں؟ یہی اشکال ہوا صحابہ کو، یہ حدیث مشہور ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شہید کیسے زندہ ہیں؟ حالانکہ ان کے ہم نے جنازے پڑھ لیے، ان کو دفن کر دیا، ان کو کفن دے دیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، مال ان کا جو ہے تقسیم ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی، تو وہ کیسے زندہ ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، اللہ کی نعمتوں میں مزے کرتی ہیں۔ باقی وہ روحیں دنیا میں واپس ان جسموں میں واپس نہیں آتی۔ اس پر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ شہداء کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے شہیدو بتاؤ میں نے جو تم پر انعام کیا ہے کیا کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی نعمتیں اور آپ کا دیدار، یہ ساری چیزیں نصیب ہو گئیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے پھر بھی بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پھر دوبارہ سوال کریں گے تو وہ آپ شہید کہیں گے بھئی اللہ تو ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، پوچھتا ہی رہے گا، چلو ہم درخواست کرتے ہیں۔ تو وہ شہید کہیں گے انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری یہ درخواست ہے کہ اللہ تو ہمارے روحوں کو ہمارے جسم میں واپس کر دے اور ہم دنیا میں جا کر پھر جہاد کریں، کفار کے خلاف لڑیں اور پھر تیرے راستے میں ہم شہید ہوں، ہماری یہ درخواست ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا قانون نہیں ہے، جب ایک دفعہ روح جسم سے نکل آئے تو پھر قیامت سے پہلے واپس نہیں جاتی۔ پھر عذاب ثواب بھی ہوتا ہے قبر میں۔ سورہ مومن آیت نمبر 45-46، النار یعرضون، فرعونیوں کے بارے میں ہے کہ فرعونیوں کو اللہ نے جہنم کا اور قبر کا عذاب دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو آخرت کے عذاب سے پہلے یہ ایک عذاب ہے جو صبح و شام ان کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ کون سا عذاب ہے؟ تو یہ قبر کا عذاب ہے، اور قبر سے مراد عالم برزخ، کیونکہ فرعونیوں کی تو کوئی قبریں نہیں بنی تھیں، وہ تو سمندر میں ڈوب گئے تھے، ان کی قبریں کون بنائے؟ وہ سارے مار گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہ تو ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ ان کی قبریں کہاں بناتے؟ اسی طرح جو قوم نوح تھی ان کے بارے میں سورہ نوح آیت 25 میں ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے خطاؤں اور شرک کی وجہ سے وہ ڈوب گئے، فادخلوا نارا، فوراً وہ جہنم میں داخل کر لیے گئے۔ حالانکہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ڈوبے آگ میں تھے اور چلے گئے کہاں؟ ڈوبے پانی میں تھے اور داخل ہو گئے آگ میں۔
حالانکہ آگ پانی کے ساتھ نہیں اکٹھی ہو سکتی، تو مطلب کیا ہے کہ ان کا جسم پانی میں ڈوب گیا اور روح جہنم میں پہنچ گئی، عذاب ثواب شروع ہو گیا۔ مرتے ہی جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ میں، کیونکہ قبر کے دو معنی ہیں، ایک قبر عرفی ہے، دوسری قبر حقیقی اور شرعی ہے۔ قبر عرفی یہ جو قبرستان میں ہم بناتے ہیں، اس طرح کوہان نما بنانی ہے، سر کی طرف کھڑے ہو کر یہ آیات پڑھنی ہے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر یہ آیات پڑھنی ہے، ٹیک نہیں لگانا، فلاں فلاں پاؤں پر نہیں رکھنا، تو یہ سارے احکام اس قبر عرفی کے بارے میں ہیں جو قبرستان میں یہ گڑا ہوتا ہے۔ اور جو قبر شرعی اور قبر حقیقی ہے وہ عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن تک یہ درمیان میں جو زمانہ ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا سورہ عبس میں ہے، ہر انسان اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ اس کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تو حالانکہ ہر انسان کی تو قبر نہیں ہوتی، قبر خالی صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور وہ بھی جس کو میسر ہو، ورنہ کئی شہداء شہید ہو جاتے ہیں جنگ میں، ان کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، ان کو قبریں نہیں ملتی۔ ایسے ہندو وہ جلا دیتے ہیں، ان کو قبریں نہیں ملتی، اور جس کو درندہ کھا جائے، کہیں اور چلا جائے، ڈوب جائے، ان کو قبریں نہیں ملتی، تو ان کا سوال جواب نہیں ہوتا، ان کا بھی ہوتا ہے، عذاب ثواب ان کو بھی ہوتا ہے۔ اب کس طرح ہوتا ہے؟ ایک یہ کہ متشابہات ہے، بس مان لو، ہم ایمان لاتے ہیں، باقی اللہ جیسے چاہے دے۔ دوسرا صوفیاء حضرات نے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا کہ عالم مثال میں، یعنی جس میں مثالی ان کو دے دیا جاتا ہے روحوں کو، اور اس کے ساتھ عذاب ثواب سوال جواب ہوتا ہے، اور یہ جس میں مثالی، یہ کوئی عجیب بات اور نئی بات نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج میں میں نے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، تو وہ جو پیچھے انبیاء کھڑے تھے، مُثِّلَ لِیَ الْأَنبِیاء، انبیاء کو جس میں مثالی دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ تو اسی طرح جو روایت میں آتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ سارے جانور تک بھی قبر کا عذاب اور اس مردے کی چیخیں سنتے ہیں، تو یہ جانور مراد عالم مثال کے جانور ہیں۔ ہمارے جانور تو قبرستان میں سکون سے پڑے رہتے ہیں، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اگر سنتے ہوتے تو وہ بھاگ جاتے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ تو یہ عالم مثال کے جانور مراد ہیں۔ اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ روح اور جسم ان دونوں کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب ثواب ہوتا ہے، اور یہ تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ عذاب کی تکلیف محسوس کر سکے یا نعمت اور ثواب کی جو خوشی ہے وہ محسوس کر سکے، بس اتنا ہے، اس سے زائد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ دنیا والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، دنیا والوں کو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ قرآن و سنت سے بالکل ثابت ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو کوئی اشکال ہو تو وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے۔